قلت تو میں نے نبی سے سوال پوچھا وَأَيُّ الْحِجْرَةِ أَفْضَلُ، اے میرے نبی مجھے یہ بتائیں کہ کون سی ہجرت فضیلت والی ہجرت ہے، افضل ہجرت کون سی ہے؟ تو نبی نے جواب میں جو فرمایا، اس سے پہلے آپ کی خدمت میں اس بات کی وضاحت کر دینا ضروری سمجھتے ہیں کہ انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ جب جاتا ہے، ایک مقام سے ایک مکان سے ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں جب انسان سفر کرتا ہے تو اس جدائی کو، ایک طرف سے دوسری طرف جانے کو، دو نام دیے جاتے ہیں۔ ایک سفر کر رہا ہے بندہ، ایک ہجرت کر رہا ہے بندہ۔ جناب ابو ذر کا سوال سفر پہ نہیں ہے، جناب ابو ذر نے سوال پوچھا ہجرت کا ہے۔ نبی نے مکے سے مدینے کو سفر کیا یا ہجرت کی؟ ہجرت کی۔ امام حسین نے مدینے سے کربلا سفر کیا یا ہجرت کی؟ یہ ہجرت ہے امام کی۔ قافل دوسرے والا کو، اس کو دو بھی نام دیے جا سکتے ہیں، نبی کے لیے صحیح یہ بات جو ہے ثابت ہوگی۔ فرق کیا ہے سفر اور ہجرت میں؟ سفر اور ہجرت میں فرق یہ ہے کہ بندہ جب اپنے علاقے سے نکل کر واپس آنے کا، لوٹنے کا ارادہ لے کر نکلے تو مسافر ہے۔ جس کے ذہن اور جس کی زندگی اور جس کے خیالات میں واپس لوٹنے کا ارادہ نہ ہو، مہاجر ہے۔ اسی لیے جو آپ کے علاقے میں، پاکستان میں، انڈیا سے آئے ہوئے ہوں مسافر کہتے ہیں، مہاجر کہتے ہیں آپ لوگ۔ کیوں؟ اس لیے کہ پھر ان کو لوٹنا نہیں ہے۔ جو مدینے میں نبی کے ساتھ مکہ چھوڑ کر آ گئے تو مکے والے ان کو نام مدینے والے ان کو نام دینے لگے کہ یہ مکے کے مہاجر ہیں، یعنی یہ آ گئے ہیں تو پھر ان کو واپس مکہ لوٹنا نہیں ہے۔ ہاں، کبھی حج کے لیے وقتیہ طور پر بندہ چلا جائے الگ مسئلہ، لیکن وہ وطن کو اپنا وطن پھر وہ نہیں کرے گا۔ جب اس طرح سے کوئی بندہ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا جائے تو اس کو کہتے ہیں ہجرت۔ تو جناب ابو ذر نے سوال پوچھا کہ اے نبی خدا، اگر میں ایک چیز سے ہجرت کرنا چاہوں گا، دیکھیں ہجرت کبھی جگہ سے ہوتی ہے، کبھی عادت سے ہوتی ہے، کبھی شخص لوگوں سے ہوتی ہے، کبھی کسی بندے سے ہم اتنا اپنا رابطہ توڑ لیتے ہیں کہ پھر اس کے پاس جاتے نہیں ہیں۔ تو یہ ہمارے اور ان کے درمیان کیا ہو گیا ہے؟ ہجرت۔ قرآن پاک میں روز قیامت سورہ فرقان کی آیت نمبر 30 ہے۔ روز قیامت نبی محشر میں قرآن پاک کو اپنے ہاتھوں پر لے آ کر امت سے ایک شکوہ کریں گے۔ نبی کے ہاتھ میں قرآن رہے گا، محشر کا میدان رہے گا، ہم سب وہاں موجود رہیں گے۔ وہاں پر کہیں گے سورہ فرقان کی آیت نمبر 30 وقال الرسول یا ربی، محشر میں سارے لوگوں کے سامنے پاک اپنے ہاتھوں میں قرآن پاک کو لے کر کہیں گے اے میرے مالک، اے میرے پروردگار، اِنَّا قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، میری امت اس قرآن سے اپنی زندگی میں ہجرت کر چکی تھی، یعنی ان کی زندگیوں میں قرآن کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ یعنی یہ گلہ نبی پاک، اب اس کے دو چیزیں، ایک تو پڑھنا، ایک عمل کرنا۔ اب جو لوگ پڑھ رہے ہیں عمل نہیں کر رہے ہیں، ان کا گلہ الگ طریقے کا نبی کی خدمت میں رہے گا۔ جو دونوں نہیں کر رہے ہیں ان کا گلہ پھر بہت گہرا گلہ ہوگا۔ جو دونوں میں شامل ہیں اس میں تو الحمدللہ ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں رہے گا۔ تو نبی یہ نہیں فرمایا کہ نہیں پڑھتے تھے یہ، بلکہ فرمایا، وہاں نبی فرمائیں گے اے میرے مالک، میری امت قرآن سے ہجرت کر چکی تھی، یعنی یہ ایسے قرآن سے الگ ہو گئے تھے کہ پھر ان کو قرآن کی طرف لوٹنے کا ارادہ ہی نہیں تھا ان کا۔ اس گلے میں ہم شامل ہو جائیں گے اگر قرآن پاک سے اپنا تعلق پڑھنے اور عمل کرنے کے اعتبار سے برقرار نہ رکھے۔ تو ہجرت کا معنی ایسا چلا جانا کہ پھر بندہ واپس لوٹ کر نہ آئے۔ ٹھیک، ابھی کبھی کوئی بندہ چائے کی عادت تھی، ترک کر دیا، اس نے کبھی چائے کا ارادہ ہی نہیں کیا، اس نے جو یہ عادت کو اپنی زندگی سے خارج کیا ہے، یہ عادت سے ہجرت کر گیا ہے، یعنی پھر دوبارہ واپس لوٹنے کا اس کے پاس ابھی کوئی ارادہ نہیں ہے، یہ ہجرت ہوتی ہے۔ تو جناب ابو ذر نے سوال پوچھا نبی کریم سے اَيُّ الْحِجْرَةِ أَفْضَلُ، اے میرے نبی، اے میرے پاک نبی، مجھے یہ بتائیں کہ کون سی ہجرت
خدا کے نزدیک افضل ہجرت ہے، تو نبی نے فرمایا من حجر السوء، جو بندہ برائیوں سے ہجرت کر جائے، اس سے بہتر ہجرت ہو ہی نہیں سکتی۔